إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مشاہدین و ناظرین کرام، سورہ بقرہ کے شروع سے قرآن کی عظمت کی تعریف کے بعد تین گروہوں کا ذکر جاری ہے۔ پہلا گروہ مومنین کے تھا، جس کا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ذکر کیا، ان کو بشارت دی۔ اولئکا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں، اولئکا علی ھدی من ربہم واولئکا ھم المفلحون۔ پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر ہوا، اور کافروں کے گناہوں کے سبب جو ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اور وہ بے توفیق ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ان کے نتیجے اور ان کے ذکر کے آخر میں فرمایا فہم لا یؤمنون۔ اب وہ مرتے دم تک ایمان نہیں لا سکتے، وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں اور اس حد تک جا چکے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہوا، اور منافقین کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ یہ لوگ ہدایت نہیں پا سکتے۔ جب تک انسان مخلص نہ ہو تب تک اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ مزید منافقین کی آج اسی درس کے اندر اور اسی مضمون پر، منافقین ہی کے مضمون پر، اللہ رب العالمین نے دو مثالیں دی۔ مثالوں کے ذریعے منافقین کی خطورت کو اور خصلتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نفاق بہت بری چیز ہے، اور منافق کس کیفیت میں رہتا ہے۔ مزید ان دو مثالوں سے میرے اور آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ منافق کتنا پھنسا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہے، وہ مومنین کو مفسدین کہہ رہا تھا کل تک، جس طرح ہم نے سنا، اور مومنین کو بے وقوف کہہ رہا تھا، مومنین کو فسادی کہہ رہا تھا، سچے لوگوں کے اوپر وہ الزام تراشی کر رہا تھا۔ لیکن وہ ان مثالوں سے سمجھے وہ خود کہاں کھڑا ہے۔ مومنین یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا انہم، یہ بات یاد رکھو، وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں، جو مومنین ہیں، جو متقین ہیں، الی آخر پچھلی آیات بینات میں ہم سب نے جو ہے صحابہ کی یہ سمجھیں کہ اللہ کے پاس جو زکوٰۃ اس کو کہہ سکتے ہیں، اللہ نے ان کو ان تمام عیوب سے مزکہ کیا، تمام عیوب سے پاک گردانا، ان کے ایمان کا اعلان کیا، اور منافقین کو ہر طرح کے جواب اللہ رب العالمین نے دیے۔ اور رب الجلال احکم الحاکمین نے ہمیں اس چیز سے باخبر کیا کہ ہم صحابہ کے منہج کو لے کر چلیں، اور کبھی بھی منافقین کے راستے پر ہرگز نہ چلیں۔ محترم سامعین، یہاں پر ان دو مثالوں کی شرح سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، میں نے کہا تھا کہ نفاق اکبر اور نفاق اصغر، یہ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ نفاق اکبر کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس کی خطورت کو مثالوں کے ساتھ آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق اکبر سے بھی بچائے، اصغر سے بھی، ہماری آل اولاد کو بھی، امت مسلمہ کو۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال رہ جائے گا، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ نفاق اصغر یہ ہے کہ ایک سچا مومن، پکا مومن، جو اسلام کے تئیں بالکل وفادار ہے، یعنی اللہ اور اس کے حکموں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے فرمان پر جان نچھاور کرنے والا ہے، سم و طاعت کا جذبہ ہے، لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے تین نشانیاں بتائی ہیں کہ جو یہ
ان اعمال کا اور ان نشانیوں کا اور ان خصلتوں کا مرتکب ہوگا گویا وہ نفاق میں ہے، اسی لیے اس کو نفاق اصغر کہا گیا ہے۔ یہ بھی بری چیز ہے، چھوٹا نفاق ہو یا بڑا نفاق ہو دونوں گناہ ہیں، لیکن یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی معافی ہے، اللہ کے ہاں بھی معافی ہے، دنیا میں بھی انسان تائب ہو جائے اور رجوع کر لے اور اللہ رب العالمین بھی اس کو معاف کر دیں گے، رب الجلال احکم الحاکمین کی مشیت کے تحت ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ منافق جو اسلام کے تئیں نفاق میں ہے، اسلام اور مسلمانوں کے تئیں نفاق میں ہیں، تو وہ ہرگز نہیں بخشا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس نفاق اصغر کے بارے میں کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے سب سے زیادہ جو ہے احادیث مروی ہیں، فرماتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، نفاق کی، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹی بات بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کا پاسدار نہیں۔ وَإِذَا أُوتُوا مِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جاتی ہے اس کے پاس تو امانت کی خیانت کرتا ہے۔ یہ نفاق ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ مومنون میں رب الجلال احکم الحاکمین نے مومنین کی صفت بتائی، اس میں یہ بتایا کہ وہ سچے لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ بات کے جہاں سچے ہوتے ہیں تو امانت کے پاسدار ہوتے ہیں، اور الی آخر۔ لہٰذا یہ مومن کی نشانیوں کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے یا خیانت کرے، اور اسی طرح سے ایک چوتھی بھی نشانی دوسری حدیث میں بیان کی جاتی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر ہے۔ یہ بھی نفاق ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اب ہم آیت پر آتے ہیں، اصل موضوع پر آتے ہیں۔ نفاق کی خطورت کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 مثالیں بیان کی۔ پہلی مثالوں کی میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ مثلہم، ان منافقین کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے کہ جو آگ جلائے، فلما اضاءت، جب وہ آگ روشن ہو جائے، ما حولہ، اس کے ارد گرد، آگ کے ارد گرد کی چیزیں دکھنے لگیں۔ آگ روشن ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے کم سے کم چھوٹی سی جگہ ہو یا بڑی جگہ ہو، وہاں پر جو ہے دکھنے لگتا ہے بھائی کیا ہے، کوئی نقصان دینے والی چیز تو نہیں ہے۔ ہاں، دکھنے کے بعد آدمی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے نہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، میں آرام سے یہاں بیٹھ کے فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ روشنی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ رب العالمین کیا کرتے کہ وہ روشنی کو بجھا دیتے، اس نور کو بجھا دیتے، وترکہم فی الظلمات، اور اس شخص کو اندھیرے میں چھوڑ دیتے، لا یبصرون، دیکھ نہیں سکتا۔ پھر یہ منافق کی نشانی ہے۔ گویا یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو منافقین کے 2 ٹولے ہو گئے۔ یہ پہلے ٹولے کا، پہلے گروہ کا واقعہ چل رہا ہے، اس کو مثال کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کلمہ پڑھے، ان کی زندگی میں روشنی آئی، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد، نبی علیہ السلام کی ان کے درمیان موجودگی، یہ سب کا سب نور تھا جو اللہ نے ان کو دیا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد، ان پر حلال حرام واضح ہونے کے بعد، ان پر شریعت مطہرہ واضح ہونے کے بعد، پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ گویا اپنے آپ کو لے کر پھر جو ہے اندھیرے میں اور تاریک میں اپنے آپ کو دھکیل دیا۔ اب وہ تاریکی ایسی ہے، اب ان کو حق دکھ نہیں رہا۔ اگر وہ ثابت قدم رہتے تو اس نور سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اب انہوں نے ثابت قدمی نہیں کی، بلکہ ان کی لالچیں اور جو چیزیں ان کو پیچھے، ان کی خواہش پرستی، ان کی لالچیں ان کو پیچھے کھینچنے لگیں، پھر وہ پیچھے چلے گئے اور یہاں پر بظاہر کچھ اور اندر سے کچھ رہنے لگے۔ تو اس کی مثال یہی ہوئی، کلمہ پڑھا تھا، زندگی میں روشنی آئی تھی، لیکن اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، دل کو پاک صاف نہیں کیا، لہذا دوبارہ وہ اسی اندھیرے میں جا گرے۔ اللہ رب العالمین فرماتے، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹ سکتے۔ اب وہ ان کی کیفیت اگر سمجھنی ہے، سمجھ لیجئے کہ ان کے کانوں سے حق اب ان کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا، اور زبان سے حق ادا نہیں ہو پائے گا، آنکھوں سے حق دیکھ نہیں پائیں گے، اب وہ سیدھے راستے کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔ ان کی کیفیت اب ایسی ہو چکی ہے، یہ منافق کی کیفیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب مدینہ میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور تشریف لائے تو کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ لوگ جو مسلمان ہوئے وہ فوری کیا ہو گئے کہ پلٹ گئے، ان کے دلوں میں نفاق آ گیا، اور ان کی مثال پھر اس شخص کی سی دی گئی جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی، روشنی کے ساتھ اس کو جو بھی اس کے ارد گرد جہاں جتنی اس کو روشنی ضرورت تھی، جہاں اس کو اس روشنی سے فائدہ مل سکتا تھا اتنا اس کو ملنا شروع ہوا، لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ دفعتاً اس سے پیچھے پلٹ گیا تو وہ روشنی اس کی زندگی سے ختم ہو گئی اور اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا پایا۔ رہی بات جو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ رب العالمین فرماتے کہ پھر اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیا گیا۔ جو تاریکی ہے وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اندھیرے ہیں، اس کا انجام اندھیرا ہے اور یہ خود اندھیرا ہے، اس کے اندر کوئی بھی ذرہ برابر بھی ہدایت کی بات یا ذرہ برابر بھی روشنی کی بات اور خیر کی بات ہرگز نہیں۔ جب قرآن کسی چیز کو تاریک کہہ دے گویا اس میں کوئی خیر نہیں رہتی، کوئی خیر نہیں رہتی۔ یہ پہلا گروہ تھا۔ اب دوسرا گروہ، اس کی مثال بھی بیان کی جا رہی ہے، یہ بھی منافقین کا گروہ تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے یا پھر ان کی مثال او کصیبن، صیبن کہتے ہیں بارش، او کصیبن، یا پھر ان کی اس دوسرے گروہ کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برسے، فیہ ظلمات، اب اس بارش کے وقت میں سخت قسم کا اندھیرا ہو، ورعد، اور کڑک ہو، یعنی آوازیں ہوں اس کے اندر سخت سخت قسم کی، ڈرنے لگے انسان، وبرق، اور بجلی ہو۔ اب یہ جو منافق شخص ہے یہ کیا کرنے لگے کہ بچنے کی تدبیریں سوچنے لگے، ہوشیار، وہاں پر بھی ہوشیاری دکھانے لگے، اب یہاں پر بھی توبہ کی توفیق نہیں اس کو مل رہی۔ کیا کرنے لگتا ہے؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال کر موت سے بچنے کی، موت سے خوف کرتے ہوئے، موت سے بچنے کے لیے اور اس سے موت سے ڈرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈالتا ہے تاکہ یہ آواز ایسا نہ ہو کہ اس کو دل کو اچک لے، اس کا دل گر جائے، یا پھر جو بجلی چمک رہی ہے وہ اس کی آنکھوں کو اوندھی یعنی نابینا کر دے، اس کی بینائی کو اچک لے الی آخر۔ اس وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ آپ آیات کی طرف غور کیجیے۔ اللہ فرماتے یا پھر ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ آسمانوں سے بارش برسے، اس میں اندھیرا ہو، اور جو لوگ بارشوں کو برستے ہوئے، تیز تند آندھیوں میں برستے ہوئے دیکھے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسی جو ہے بارشیں سختی کی رہتی ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بارش کا وقت ہوتا، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بہت گھبراتے پیارے نبی علیہ السلام اور چکر لگانے لگ جاتے جب تک کہ بارش پیاری پیاری نہ برسنے لگ جائے، اور جب بارش برستی تو اس کو اپنے ہاتھ پہ لیتے اور اپنے گردن کی اس جگہ جس کو ہم گدی کہتے ہیں یہاں پہ ملتے، یا پھر خود آگے ہوتے اور یہاں پر بارش برستی تو پیارے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، اللہم صیبا نافعا، الہی نفع بخش بارش ہمیں عطا کر دے، نفع بخش بارش ہمیں عطا کر دے الی آخر۔ تو میرے بھائیوں مجھے یہ کہنا ہے کہ آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ ان لوگوں کی مثال پھر ایسی ہے کہ جو آسمانوں سے بارش برسے، اس میں اندھیرا ہو، اس میں کڑک ہو اور بجلی ہو، یہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیں اس کڑک کی وجہ سے اور موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اور یہ منافق، یہ کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح گھیرنے والا ہے، بالکل بچ نہیں سکتے، اور اس قسم کے سخت عذاب کے اندر یہ لوگ ہوں گے۔ پھر رب الجلال نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ یہ جو بجلی ہے یہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو اچک لے، کلما اضاء لہم، جب بھی وہ روشنی تھوڑی سی کڑک وہ بجلی کی نکلتی، مشوا فیہ، اس میں وہ چلتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان موجود ہیں، قرآن کی آیات اتر رہی ہیں، ان روشنیوں سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس ہدایت سے، اس نور سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس میں وہ چل سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کو یہ روشنی عطا کی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ وہ اپنے اندر نفاق کو، کفر کو چھپائے ہوئے تھے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور پھر جب وہ بجلی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، نہ آگے چل سکتے نہ پیچھے چل سکتے۔ یہ ہے منافق،
کتنی ہوشیاری کرے گا، کون کون سے عذاب سے بچے گا، کس کس جگہ سے بچے گا، کتنی کتنی مثالیں رب الجلال احکم الحاکمین نے دے دی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جو نعمت اللہ رب العالمین نے سننے کی کانوں کی دی ہے اور جو دیکھنے کی دی ہے، ان دونوں کو سلب کر لے، چھین لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہر چیز پر قادر ہے، اپنی نعمتوں کو چھیننے پر قادر ہے۔ جو شخص ان نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتا، منافق کو ڈرنا چاہیے اور منافق کو ان آیات بینات سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ان مثالوں پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں پر بھی وہ اس لاپرواہی کا، اس خوش فہمی کا، خوش گمانے کا شکار نہ ہو کہ میں بہت ہوشیار ہوں اور میں کسی کو بے وقوف بنا رہا ہوں۔ حقیقت میں وہ خود پھنسا ہوا ہے، کسی بھی طرف اس کو جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور جب بھی اس کی حقیقت سامنے آتی ہے سوائے اس کے نصیب میں ذلت اور رسوائی اور پستی کے اور کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اختصار کے ساتھ، کیونکہ اس کے بعد دوسرا موضوع انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا، وہ کل کے درس میں بھی باذن اللہ پڑھیں گے۔ آج اس درس کا خلاصہ کرتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابتدائی مرحلے میں آج یہ ہمارا چوتھا درس الحمدللہ رب العالمین ہو رہا ہے، قسط ہے یہ، اور ہم نے مومنین اور متقین کی صفات کو پڑھا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انہیں ہدایت کی اور کامیابی کی ضمانت دیتے ہوئے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر دوسرے گروہ کا ذکر ہوا سورہ بقرہ کے شروع کی آیات میں، وہ کافر لوگ تھے۔ سورہ آیت نمبر 6 اور 7 میں رب الجلال احکم الحاکمین نے ان کے اڑیل پن کی وجہ سے اور گناہوں میں لت پت ہونے کی وجہ سے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، اگر نہیں کرتا تو مسلسل کرتا رہتا ہے۔ پھر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان کے دلوں پر اب زنگ لگ چکا ہے اس چیز کے باعث کہ وہ عمل کرتے تھے۔ میں نے وہاں عملی گوشے میں بتایا تھا ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے اور گناہ کے بعد ہمیشہ نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دستور ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں۔ گناہ کرتا ہے انسان، وہ بڑا بھی چھوٹا بھی، عالم بھی جاہل بھی، کوئی بھی کر سکتا ہے، بشر ہے، بشری تقاضے میں گناہ ہے، کوئی بری نہیں ہے اس سے۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفسوں کو آپ زکی مت بناؤ، یہ نہ کہو جناب میں گنہگار نہیں اور میری غلطی ہے ہی نہیں ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، رب جس کو پاک کرنا چاہے وہی پاک ہو سکتا ہے، باقی ہم میں سے ہر کوئی گنہگار ہے۔ لہٰذا جو ہے گناہ کے بعد نیکی کرنا اور گناہ کی طرف واپس پلٹ کر نہ آنا، یہ مومن کی شان ہے۔ پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر ہوا اور منافقین کی خصلتوں، اور پھر منافقین کے مزید چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے ان دو مثالوں کو آج ہم نے سماعت کیا۔ عملی گوشے میں میرے بھائیوں اور بہنوں یہ بات اہم ہے کہ اپنی گھر کے اندر تفسیر کو اٹھا کر قرآن کی مثالوں پر غور کیجیے، اور خصوصاً اس مثال پر کس طرح اللہ تعالیٰ ایک موضوع کو اور ایک خطورت کو واضح کرنے کے لیے، کسی بھی برے انجام سے باخبر کرنے کے لیے کس طرح ایک انسان کو سمجھاتے ہیں۔ سمجھانے کے جو بہت سارے طریقے ہیں، ان میں ایک بڑا طریقہ اللہ رب العالمین کے حکم کا ہے، اور وہ حکم کرنے کا اہل ہے، اس لیے وہ حکم کرتا ہے۔ پھر رب الجلال اس بات کو سمجھانے کے لیے قصص کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین مثالوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، پھر رب الجلال احکم الحاکمین ہمیں اپنے ایک کسی بھی شخص کو جس کو اصول ترغیب و ترہیب کہا جاتا ہے، خطورت سے باخبر کر کے گنہگار کو جہنم کی وعیدیں سناتے ہیں، اور اچھے اشخاص کو اور نیکی کرنے والوں کو جنت کی بشارتیں۔ یہ 4-5 طریقوں سے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو سمجھاتے ہیں تاکہ وہ رجوع کر لے، وہ پیچھے پلٹ آئے۔ سب سے پہلا عملی گوشہ ہے کہ آپ مثال کے کیا فائدے ہوتے ہیں، قرآن میں جو مثال بیان کی گئی ہے وہ یہ مثال لیجئے یا کوئی دوسری مثال، دیکھیے بندے کو رب الجلال کس طرح سمجھا رہے ہیں۔ دوسرا بہت بڑا عملی گوشے میں ایک بڑی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نور۔ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے نور،
دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی، ہمارے جسم اور ہمارے اعضاء میں نور کو باقی رکھے۔ ذہب اللہ بنورہم، منافقین کو سزا کیا دی گئی کہ ان کی زندگی سے نور کو چھین لیا گیا۔ آنکھیں ہیں لیکن اس کی اصل جو بصارت، جو کام کرنے والی چیز ہے وہ ختم کر دی گئی۔ کان جو سننے والی چیز ہے، اس کے اصل جو چیز تھی بس جو سننے والی، وہ ختم کر دی گئی۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک عظیم دعا میں، بعض محدثین کہتے ہیں کہ 2 سنتیں فجر کی پڑھ کے دائیں کروٹ لیٹ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ بعض محدثین کہتے ہیں نہیں، وضو کر کے مسجد کو آتے ہوئے اس دعا کو پڑھتے تھے۔ وہ دعا اس طرح سے تھی، اللہم ارزقنی نورا، اللہم ارزقنی نورا، اور دوسری جگہ اللہم اجعل فی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وفی عینی نورا وفی دمی نورا وفی قلبی نورا اللہم اجعلنی نورا، اللہم اجعلنی نورا۔ پیارے نبی علیہ السلام کی یہ دعا جا کر حسن المسلم اور دوسری حدیث کی جو دعاؤں کی کتابیں ہیں وہاں جا کر دیکھ لیجئے، خود بھی یاد کیجئے، بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ دعا گو اللہ تعالیٰ ہمیں بری بیماریوں سے، نفاق سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے بچا کے رکھے۔ ہمیں اور آپ ہماری نسل کو اللہ تعالیٰ قیامت تک توحید پر رکھے اور سنت پر رکھے۔ اللہ اپنا مطیع اور اپنے نبی علیہ السلام کا مطیع بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔